اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور نیک کاموں میں ہوں گے اور مشغول ہوں گے غریبوں کی مدد میں، آمین یا رب العالمین۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ عبدالاحد آپ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب اللہ کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ العليم القابل الباسل الخافي الرافع المعز الباطن السميع والأكرم أنا اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العالم الكبير العظيم الطين الجلال والإكرام الرفيع اللهم صل على چلو بچوں بیٹھو اور مانو آپ سنائیے اور مانو اعوذ باللہ بولو، اعوذ باللہ بولو مانو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سبق تھا مانو کا؟ الف شاباش، تا ثا الف با تا ثا۔ کلمہ سنائیے مانو۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور پھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. کیا ہے؟ جب انسان اقرار کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا، بار بار کرتا ہے گناہوں کا اقرار، اور اللہ پاک بھی توجہ کرتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے میرے سے بار بار، تو اللہ پاک ہمارے ہوں آپ کے ہوں سچی توبہ آپ جب کرو گے تو اللہ پاک ضرور گناہ ہیں جو ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور جب ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ پاک. ظاہری بات ہے، کل بھی میں نے آپ کو بولا تھا آپ استغفار پڑھا کرو اور اچھے کام کیا کرو، نماز کی پابند رہا کرو، تو ہمارے رب ظاہری بات ہے یا رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے اور غفور درگزر ہے، اور یقیناً اللہ پاک ہماری گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اگر ہم سچی توبہ کریں. اور سچی توبہ کر کے بھی ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں اور ناجائز کسی کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ پاک کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اور اگر آپ نے گناہوں کے لیے اپنی توبہ کیے وہ بھی اچھی بات ہے، اور پھر بھی آپ اچھے انسان بن جائیں، نیک انسان بن جائیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کی زبان سے، آپ کی ہاتھ سے. اللہ سے آپ دعا بھی کیا کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آمین یا رب العالمین. اور اقرا آپ مجھے کلمہ سنائیں. شاباش. شاباش. تو آج ہمارے بچے نہیں آئے، آج سنڈے تھی تو اتوار کے دن وہ آتے نہیں ہیں بچے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں. اچھی بات ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں، اور تھوڑا سا ٹائم قرآن کے لیے نکالا کریں. بچوں کو آپ ظاہری بات ہے آپ یہ سوچ لیتے ہو کہ ہمارے قاری صاحب آتے ہیں اور جہاں ہماری قاریاں آتی ہیں ان کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہت کم قاری صاحب بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم دیتے ہیں، مگر 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ آپ کے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہوں گے گھر میں قاری صاحب. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو لے کے بیٹھا کریں اور بہت اچھی اچھی باتیں آپ بھی بتایا کریں، حدیث بتایا کریں، کیسے رہتے ہیں گھر میں، کیا طریقہ ہے لوگ بات کرنے کا بڑوں سے، اسکول میں کیسے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. ظاہری ہماری جو آپ کی ساس ہوتی ہیں، ان کی دادی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے باپ کے ساتھ کیسے اختیار کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مجموعہ بن جاتا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم جمع کریں تو بہت سارے ہمارے رشتے بن جاتے ہیں. تو ان رشتوں کو اکٹھا کریں آپ اور بہت محبت سے ان کو جوڑیں آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی. اور بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو یہ تعلیم ضروری دیا کریں کہ آپ کی پھپھو ہیں، آپ کی دادی ہیں، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے ماما ہیں. اور گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے سامنے اگر آپ کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے، اپنے بچوں کے سامنے کوئی بات نہ کریں، کوئی منہ سے کوئی بات نہ نکالا کریں کسی کے خلاف بھی، اپنی دادی کے خلاف ہو، ماما کے، یا ان کے اپنے والد ہوتے ہیں. تو جتنی آپ کی لڑائی ہو جائے گھر میں، مگر بچوں کو آپ وہ تربیت نہ دیا کریں، کیونکہ بچے ان کے ساتھ بہت ساری پھر بدتمیزیاں کرنے لگ جاتے ہیں. تو گزارش یہ کہ آپ ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھا کریں اپنی فیملی کے سب یہ رشتوں سے.
رشتوں سے مطلب یہ ہے کہ سب ان کی لڑائیوں سے، اور ظاہری بات ہے آپ تو صحیح ہو جاؤ گی، مگر بچوں کے دل میں وہ باتیں رہ جاتی ہیں کہ ہماری اماں نے یہ باتیں ہمیں کہی تھیں. تو بہت میری گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں. آمین. دیکھیں مسجد کی تعمیر، مسجد کی تعمیر کیا ہے؟ آپ دونوں نہیں لڑو، ایک جگہ بیٹھو. مسجد کی تعمیر کیا ہے؟ جب ہم، ظاہری بات ہے، ایک مسجد جب بن رہا ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں، تو بہت ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، آپ ضرور حصہ ڈالا کریں اس میں، بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے ایک مدرسہ بن رہا ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ کی نماز کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں بھی جتنی آپ کی حیثیت ہو آپ ہر مہینے ہی حصہ ڈال دیا کریں. کیونکہ اگر کوئی بندہ ایک ساتھ نہیں ڈال سکتا ہے، مطلب یہ کہ 5-10 ہزار نہیں جمع کر کے ایک جگہ ڈال سکتا ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی جنت کا، وہ کہتے ہیں نا، ذخیرہ، ایک ذخیرہ بنایا کریں. روز ڈال دیا کریں، مہینے میں ایک دفعہ جتنی آپ کی حیثیت ہو وہ ڈال دیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ وہ تیتر کے پرندوں کے گھونسلے کے برابر، دیکھیں ایک گھونسلہ ہوتا ہے، ایک ظاہر چڑیوں کا بھی گھونسلہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بہت پیار سے وہ ایک گھر بناتے ہیں، اور جب وہ گھر بناتے ہیں تو بہت پیارا سا لگتا ہے. بہت گزارش ہے آپ یہ جو ہمارے جانور ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے، تو ان کا گھر نہیں اجاڑا کریں. اگر آپ کی گیلری میں بھی کہیں یہ لوگ اپنا بہت پیارا سا گھونسلہ بنا لیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس گھونسلے کو نہ توڑا کریں. اللہ پاک نے ہمیں تو ہاتھ دیے ہیں اور ہم بہت گھر بناتے ہیں، اپنا ایک چیز سجاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے سجاتے ہیں. آپ یقین کریں ان کو مہینے صدیوں لگ جاتے ہیں، ایک ایک چیز چن چن کے وہ اپنے منہ سے لاتے ہیں اور اپنا گھر بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو نہ اجاڑا کریں آپ ان کا گھر، نہ توڑا کریں کہ آپ بھی گناہ گار ہو جائیں اور ان کے بچے بیچارے مر جاتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے گریز کیا کریں. اور ہم اسی بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ وہ تیتر پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو کیا ہے، جب ظاہری بات ہے ہم تھوڑا تھوڑا قطرہ دیں گے مسجد کے لیے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور اس گھر میں آپ بھی حصہ لیں. اور جو بھی میرے ظاہری بات ہے جو صاحب حیثیت ہے میری بہنیں، ان سے بھی گزارش ہے اگر کہیں مسجد بن رہی ہو تو اپنی جنت میں گھر ضرور بنایا کریں. اور دیکھیں تیتر پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک اس کے لیے. اس لیے ایک گھر اللہ پاک بھی آپ کے لیے جنت میں بنائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا آپ دے دیا کریں جو بھی آپ کی گنجائش ہو مسجد کے لیے، کیونکہ بہت سارے اتنے خرچے ہوتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے کہ وہ مسجد ہماری ادھوری رہ جاتی ہے سالوں کے سالوں. ان میں آپ حصہ ڈالا کریں اور آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے مسجد کو آپ اپنے گھر کی طرح اس کو بھی بنوائیں، جیسے آپ اپنی خواہش رکھتی ہیں کہ میرا گھر یوں بنے اور میں اس میں رہوں، تو آپ یہ خواہش رکھیں کہ اگر میں نے اس گھر کو بنایا، اللہ کے گھر کو بنایا، تو کتنے سارے نمازی آ کے اس گھر میں نماز پڑھیں گے اور کتنے سارے بچے، ظاہر یتیم بچے بھی ہوتے ہیں اس گھر میں رہتے بھی ہیں، اور رمضانوں میں رونق بھی ہوتی ہے اس گھر کی. تو اس گھر کی کیا بات ہے جو آپ بنائیں گی. آمین. اور بہت دل سے صدقہ جاریہ کر دیا کریں. ایک گھر جنت میں بھی آپ کے لیے بہت پیارا اور خوبصورت اللہ پاک بنائے. آمین یا رب العالمین. مشکلات سے نکلنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے
جیسے ہر تنگی نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے. جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بہت ساری ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کا، تو آپ استغفار کا ورد کیا کریں، صبح شام کیا کریں، چلتے پھرتے کیا کریں، تو اللہ پاک ایک راستہ ضرور آپ کو بنا کے دے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ آپ کی مشکل کیسے حل ہو جائے گی، مصیبت سے آپ کیسے نکل آؤ گے، وہ بیماری سے آپ کیسے نکل آؤ گے. تو گزارش ہے کہ استغفار کا ورد ضروری آپ رکھا کریں اپنے گھروں میں. اور ظاہر آپ گھر میں کروا بھی سکتی ہیں، جیسا قرآن خوانی کرواتے ہیں تو استغفار کا ختم بھی کروا سکتے ہیں، تو اس میں تو لاکھوں نیکیاں ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ استغفار کا ختم کروائیں اور سب کے گناہ بھی کم ہوں گے. اور دیکھیں جب اولاد کی تو ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ میرے اللہ پاک ہماری سب کو جن کے اولادیں نہیں بھی ہیں، اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ اور صحت مند اولاد سے نوازے، آمین. اور لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اولاد نہیں ہے اور یہ بے بخت ہے. دیکھیں ہر کام میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہمیں دکھانے کے لیے اللہ پاک، جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہے، ایک بندے کا کان نہیں ہے، کوئی بندہ گونگا ہے اور بول نہیں سکتا، وہ ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی جسم کی قدر نہیں کرتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں زبان دیا ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ بے شمار شکر بھی ادا کر لینا، وہ بھی آپ کے لیے بہت کم ہے. تو ہم کیا ہے کہ ہم نہ شکرے ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک ایسی چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں. کیا بن جائیں؟ شکر گزار. تو کیا ہے، اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، دیکھیں ہمارے یہاں اولاد ہوتے ہوئے بھی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مارتے رہتے ہیں، دھکے دیتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کی چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے ہیں. بہت ساری مائیں سوتی رہتی ہیں، بچوں کو بھوک بھی لگتی ہے تو کھانا نہیں دیتی ہیں، وہ سستی کے مارے سارا دن بچوں کو بھی سلاتی رہتی ہیں. بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں، آپ اٹھو، اپنے صبح اٹھو، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا کریں، اپنے بچوں کو بھی ناشتہ دیں، اپنے گھر میں کھانا بنائیں. اور رات ہوتے ہی، شام ہوتے ہی، مغرب کے عصر کے ٹائم وہ بچوں کے لیے کھانا بھی باہر سے منگوا رہی ہوتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کو جنت بنائیں. جنت آپ سے ہی ہے، ماں سے ہی ہے. ماں کا نام اس لیے کہوں گی میں کہ وہ لیتی ہوں کیونکہ ماں ہی ہے جنت. جس کے پاؤں میں اللہ پاک نے جنت دی ہے تو اس کی کیا بات ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اللہ پاک نے آپ کے قدموں میں جنت دی ہے. تو بہت ضروری ہے جنت کی قدر کیجئے اور اپنے اولاد کی بہت بہت حفاظت کیجئے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بیٹوں کی حفاظت کیجئے. ان کو کسی کے گھر میں اکیلا نہیں چھوڑیں، ان کو اسکول میں بھی اکیلا نہ جانے دیں، اور اپنے نگرانی میں رکھیں اپنے بچوں کو بھی. اور بہت ساری مائیں، ان کے جیسے رشتے بہت ہمارے قریبی ہوتے ہیں اور ہمیں بولنے میں بھی بہت عجیب سا لگتا ہے، مگر ہمیں بولنا پڑتا ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ تو خراب نہیں ہے، معاشرے کے لوگوں کو میں بولوں گی وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ تو ایک دنیا تو اللہ پاک بناتا ہے، مگر دنیا کے لوگ صحیح نہیں نکلتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اور اس لیے اللہ پاک نے اشارہ ہمیں دیا ہے کہ 5 انگلیاں ہمارے برابر نہیں ہیں. تو ایسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ایسے انسان بھی برابر نہیں ہے دماغ میں. ظاہری بات ہے ایک دماغ اللہ نے دیا ہے، دل دیا ہے، تو وہ بھی ہماری سوچیں، ہماری سب چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو جو ہمارے ظاہر بھائی ہوتے ہیں، ہمارے دیور ہوتے ہیں، بہت اچھے اور پیارے یہ ہمارے رشتے ہوتے ہیں. بہت گزارش ہے نہ آپ ماما کے پاس اپنی بیٹیوں کو چھوڑا کریں، نہ چاچا کے پاس چھوڑا کریں، کیونکہ شیطانی آج کل جو یہ شیطانی وسوسے ہر کسی کے دل میں آ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کی نیت کب بدل جائے اور کیا ہو جائے.
تو آپ اپنی بیٹا اور بیٹیوں کے اپنے ساتھ رکھا کریں، اپنی نگرانی میں رکھا کریں، کیونکہ میں اس لیے یہ بات بولتی ہوں کہ ایسے کیسز ہم نے بہت ساری دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں۔ بہت حفاظت کریں اپنی بیٹیوں کا، شہزادیاں ہیں اور اللہ پاک نے بہت پیاری پیاری آپ کو نعمتیں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، اور بہت ضروری ہے ان کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جان کر کہ یہ جان لو کہ اولاد دینے کا اختیار کس پر ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اختیار کی درگاہ ہے، زیارت پیر فقیر کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ بھائی چلے جاتے ہیں، پیر فقیر کے پاس جا رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے درختوں کو گٹھانے باندھ کے آ جاتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو جائے، اور ہم یہ گٹھان اپنے اولاد کے ساتھ آ کے کھول دیں گے۔ تو دیکھیں یہ پیر فقیر کی زیارت کرنا، یہ درباروں کی زیارت کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کا اختیار ظاہر ہے اللہ کے پاس ان چیزوں کا اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہے، خاص اللہ کے لیے ہے۔ بس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وجود چاہتا ہے کہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ دیکھیں جس کو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بیٹے سے نوازتا ہے۔ دیکھیں یہ بیٹا بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ ہاں ان کو جمع بنا دیتا ہے۔ جیسے جمع کیا ہے؟ اب ہماری ایک پینسل ہے، اب ایک پینسل ہے تو ہم اس میں اسکیل رکھ دیتے ہیں یا شارپنر کیا ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی جمعیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک بہت سارے گھروں میں بیٹے عطا کرتا ہے، اور بہت سارے گھروں میں خالی بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو کہیں اللہ پاک بہت اچھا لگتا ہے جس کے یہاں بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے ہوں، بہت خوبصورت جوڑی بن جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ پاک سب کے یہاں سب چیزیں دے، نعمت سے بھی نوازے، رحمت سے بھی نوازے، اور ماں باپ کو بھی قدردان بنائے، اور بچوں کو بھی قدردان بنائے اپنے ماں باپ کا۔ تو کیا کر دیتا ہے اللہ پاک؟ جمع کرتا ہے۔ جب پھر ان کے یہاں بیٹا بھی ہوتا ہے اور بیٹی بھی ہوتی ہے، اور جمع نہیں ہوتا تو ان کے بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں، دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں۔ جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ دیکھیں جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بے اولاد رکھتا ہے، اور بے شک وہ بڑا جاننے والا ہے، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک کہ اللہ پاک بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ پاک جس کو نوازتا ہے بے مثال نواز دیتا ہے، جڑوے بھی نواز دیتا ہے۔ اور بہت تعجب ہوتا ہے جب یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت دل کو خوشی بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک نے کیا جوڑی بنائی ہے۔ اللہ پاک نے جڑوے بھی اللہ نے رحمتیں دی ہیں، نعمتیں دے دی ہیں۔